اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عشاء کی نماز ابھی آپ سب لوگ پڑھ کر آئے ہیں اور اس نماز میں آپ نے دعا اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور مانگی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ دعا کے لیے عربی زبان میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے فعل امر استعمال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس دعا کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کون کرے گا جی اس دعا میں استعمال ہونے والا پہلا فعل؟ جیم، عین اور لام تین روٹ لیٹرز ہیں، باب فا سے استعمال ہوتے ہیں۔ کیا بنے گا ماضی مضارع؟ فتح یفتح جی، جعل جعل یجعل۔ یجعلو۔ جعل یجعلو کے ایک معنی بنانا کے ہوتے ہیں، بنانا اردو والا بنانا، یعنی کسی کو کچھ بنانا، ٹو میک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کے ان افعال میں سے ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں مفعول چاہیے ہی نہیں ہوتا، وہ لازم افعال کہلاتے ہیں۔ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں مفعول چاہیے ہی نہیں ہوتا، وہ فعل لازم کہلاتے ہیں۔ جنہیں مفعول چاہیے ہوتا ہے وہ فعل متعدی کہلاتے ہیں۔ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک مفعول پہ گزارا نہیں ہوتا، انہیں بات پوری کرنے کے لیے دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی عربی کی خاص بات نہیں ہے، انگریزی میں بھی آپ ایسے افعال پڑھتے ہیں جنہیں دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً انگریزی میں جملہ بولتا ہوں کہ I gave Zaid a book. I gave Zaid a book. تو I سبجیکٹ ہے، gave verb ہے، Zaid اور a book یہ دونوں آبجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ایک ایسا فعل ہے جسے دو مفعول کی ضرورت ہے، اس میں سے ایک کا آپ مس کریں تو جملہ ادھورا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی I gave Zaid، میں نے زید کو دیا یا میں نے زید کو دی، سوال پیدا ہوگا بھی کیا دیا یا کیا دی، ٹھیک ہے؟ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا آگے دوسرا مفعول a book، ایک کتاب، یا میں کہوں کہ I gave a book، میں نے ایک کتاب دی، تو سوال ابھی بھی یہاں پر ہے کہ کس کو دی ہوئی کتاب، تو مجھے دوسرا مفعول لانا پڑے گا۔ تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں ہر زبان میں جنہیں بات پوری کرنے کے لیے دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جعل یجعلو ایسا ہی ایک فعل ہے جسے دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو اس کی ایگزامپل قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ، اللہ نے بنایا، جعل اللہ الارض، اللہ نے زمین کو بنایا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر بنایا پیدا کرنا کے معنی میں لیں تو اسے دوسرے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ جعل خلقہ کے معنی میں ہو کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو بس پھر تو دوسرے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بنانا کے معنی میں سے لیں کہ اللہ نے زمین کو بنایا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھی کیا بنایا، تو پھر اس کا دوسرا مفعول آئے گا جعل اللہ الارض فراشن، ایک بچھونا بنایا، ٹھیک ہے، ایک فرش بنایا۔ اسی طرح جعل اللہ السماء، اللہ نے آسمان کو بنایا، کیا بنایا؟ بناءً، ایک چھت۔ تو یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس سے اب ہم فعل امر بنانے لگے ہیں۔ تو صیغہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں عمیر۔ پہلا صیغہ ہے تجعلو، جی اس سے فعل امر بنائیے۔ اسٹیپ نمبر 1، پہلے مضموم کریں، پیش ہٹا کے
علامت سکون لگا دی تجعل بن گیا. جی اسٹیپ نمبر 2, علامت مضارع ہٹائیں. ہٹائی, پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے, نہیں پڑھا جا رہا تو حمزۃ الوصل لگے گا اور حرکت زیر کے ساتھ. تو یہ بن گیا جی اجعل. اجعل کے معنی ہے تو بنا, تو بنا. اب جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو بنا. اے میرے رب, ربی, اس پہ ہم بات کر چکے ہیں جب ہم نے حرف ندا والا ٹاپک پڑھا تھا. ربی اجعل, اجعل کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو حرکت ختم ہوگی حمزۃ الوصل کی اور بن گیا جی رب اجعل, اے میرے رب تو بنا, تو بنا. اچھا کس کو بنا اور کیا بنا, یہ دو سوالات ابھی باقی ہیں, یہ دونوں مفعول چاہیے ابھی. تو آپ کہتے ہیں رب اجعلنی, مجھے بنا. یہ دیکھیں یا صاحبہ آ گئی نون کو لے کے, کیونکہ فعل کے ساتھ جب بھی یہ آتی ہے نون صاحب آتے ہیں لازمی. تو رب اجعلنی, ہم تو بچپن سے ہی ربی جعلنی ربی جعلنی پڑھتے آئے ہیں. ہماری تو ربی جعلنی بھی ٹھیک نہیں ہے, یقین کریں, ہے نا, ربی جعلنی. حالانکہ اصل میں کیا ہے رب اجعلنی, اے میرے رب تو بنا دے مجھے. کیا بنا دے, دوسرا مفعول چاہیے. مفعول منصوب ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو دوسرا مفعول آ رہا ہے مقیمہ الصلاۃ, مقیم الصلاۃ, نماز کا قائم کرنے والا. ٹھیک ہو گیا نا. تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب تو بنا دے مجھے نماز کا قائم کرنے والا. وَمِن ذُرِّيَّتِي, ذریتی, اور میری ذریت کو بھی, میری اولاد کو بھی. ٹھیک ہے. تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, آگے پھر ربنا, اے ہمارے رب. اچھا اب یہاں پر ایک فعل امر میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں, یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا جی, پہلا سٹیپ اپلائی کریں, مزوم کریں, اوکے, علامت مضارع ہٹائیں, پڑھا جائے تو فعل امر تیار. ابھی تک تو پڑھا ہی نہیں گیا کہیں. تو یہ پڑھا جائے والا جو ہے یہ میں آپ کو ایک بنا کے دکھاتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم آگے کچھ ابواب پڑھیں گے, آگے مزید ابواب پڑھیں گے. 6 تو ہم نے پڑھ لیے ہیں نا, انشاءاللہ مزید کچھ ابواب پڑھیں گے. تو اس میں ایک باب کا ہمارے سامنے مضارع کا صیغہ آئے گا, وہ میں آپ کے سامنے مضارع کا صیغہ لکھتا ہوں اور پھر اسے فعل امر بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں. وہ مضارع کا صیغہ کچھ یوں آتا ہے, یتقبلو, یتقبلو, یتقبلو. اب دیکھیں آپ اس کو پہچان سکتے ہیں, یا علامت مضارع لگی ہوئی ہے اور آخر میں پیش ہے, مضارع ہے اور پہلا صیغہ ہے. مزید اس میں کچھ حروف ہیں وہ آگے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو یہ مضارع کا صیغہ ہے یتقبلو. اچھا حاضر کا صیغہ بن جائے گا یہ تتقبلو, یا کی جگہ تا لگ جائے گی. اسے میں فعل امر کے روپ میں ڈھالنا چاہتا ہوں. سٹیپ نمبر 1 مزوم کیا, تتقبل, علامت مضارع ہٹائی, پڑھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے نا. تو آگے اب کچھ نہیں کرنا ہم نے, فعل امر تیار ہو گیا. کلیئر. تو یہاں پر وہ والا فعل امر استعمال ہوا ہے, ربنا وتقبل, ربنا وتقبل
ای میری دعا قبول فرما. اب دیکھیں ربی میں وہ یا لکھی ہوئی ہے؟ نہیں لکھی ہوئی نا. یہ زیر بتا رہی ہے کہ یا صاحبہ غائب ہے, ایسی ہے نا. تو کبھی ربی جلنی بھی کھول کے دیکھیں مصحف میں, وہاں بھی آپ کو یہ یا لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی. ربنا وتقبل دعا. اس کے بعد ہے کہ پھر ربنا غین فا را روٹ لیٹرز, غفرا یغفرو, اسے حاضر کا صیغہ تغفرو. اس سے پہلے امر بنانے لگا ہوں میں. تغفر علامت مضارع ہٹی, نہیں پڑھا جا رہا, پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ. اغفر تو معاف کر دے. ملا کر پڑھیں گے ربنا اغفر, ربنا اغفر, اے ہمارے رب تو معاف کر دے. کیا معاف کر دے؟ گناہوں کو, گناہوں کو معاف کر دے. کس کے لیے؟ لی, میرے لیے, میرے لیے گناہوں کو معاف کر دے. گناہوں کا ذکر یہاں پر نہیں ہے, لیکن لی کا ہے کہ میرے لیے گناہوں کو معاف کر دے. اور اردو محاورے میں کہہ دیں گے مجھے معاف کر دے, ورنہ اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تو معاف کر دے میرے لیے گناہوں کو. ربنا اغفر لی, میرے لیے معاف کر دے, اور ولی, کس کے لیے؟ والدیہ, میرے والدین کے لیے. ربنا اغفر لی ولی والدیہ, میرے والدین کے لیے, اور کس کے لیے؟ وللمؤمنین, اور مومنین کے لیے. یعنی اردو محاورے میں کہیں گے مجھے معاف کر دے, میرے والدین کو معاف کر دے, اور مومنین کو معاف کر دے. کب معاف کر دے؟ یوما, جس دن یقوم الحساب, حساب قائم ہوگا. تو یہ دعا آج گرامیٹیکلی آپ کے سامنے آ گئی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھیں جی, والد کون ہوتا ہے؟ باپ. اور والد کی مؤنث والدہ, ٹھیک ہے. قلم پلس قلم کیا بنا؟ قلمانی, قلمانی بنا نا, اوکے. اچھا, زید و حامد قائمانی, کلیئر. فاطمہ و زینب قائمتانی, کلیئر. زید و فاطمہ قائمانی, کلیئر نا. والد و والدۃ از اکول ٹو والدانی. ایک مذکر ایک مؤنث ہو تو مذکر ہی ٹریٹ کرتے ہیں نا. والدانی, والدانی کی مجرور فارم والدینی, والدینی. والدینی مضاف بن کر آئے, نون ختم ہوگا, ختم کر دیا, ٹھیک ہے. اور میرے کے لیے یا آتی ہے نا, والدی اور یا پر سکون بھی آ سکتا ہے اور یا پہ زبر بھی آ سکتی ہے. اب دو سکون تو نہیں آ سکتے نا اکٹھے, لہذا
سکون کو ہٹا کر یا پہ زبر لگائی جاتی ہے اور دو یا ہو گئیں, ان دونوں یاؤں کو ایک یا کے ساتھ شد کے ذریعے لکھ دیا جاتا ہے. تو کیا بن گیا؟ والدیہ. تو یہ لام جا رہا ہے جو سب کے ساتھ لگا ہوا تھا, لی کے ساتھ, المومنین کے ساتھ, والدیہ میرے والدین. کلیئر ہو گیا جی؟ چلیں الحمدللہ. تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جی ایک دو فعل امر اور ہم جلدی سے کرتے ہیں. مائک دیں ولید کو, دیں مائک. جی ولید آپ کے لیے اب میں ذرا تھوڑا سا تیز ہوں گا. دخل یدخلو کلیئر ہو گیا؟ اس سے سیغہ آپ کے لیے میں لکھ رہا ہوں تدخلینا مونس والا. ٹھیک ہے, فعل امر بنانا ہے. شاباش جلدی سے بنائیے. سب پہلے مجزوم کریں گے. مجزوم کریں. تدخلن کیا کروں؟ جزم لگا دیں نون پہ, سکون. کس پہ؟ نون پہ. ہاں نون پہ جزم لگا دوں؟ نو سر, نون ہاں. ہٹا دیں. نون ہٹا دوں؟ سوچ لیں پہلے. ہاں جی, جزم لگاؤں یا ہٹا دوں؟ ہٹا دیں. ہٹا دوں. کیوں ہٹاؤں؟ سر یہ 2 میں ہے سر. 2 میں ہے. ایکسیلنٹ. یہ 2 میں ہے, یہ کیٹیگری 2 میں ہے, اور جو کیٹیگری 2 کے ہوتے ہیں ان کا نون ہٹتا ہے. ایکسیلنٹ. لیں جی نون ہٹا دیا. نون ہٹا دیا تو اب اس یا کو کھول کے لکھ دوں. کلیئر جی؟ سر علامت مضارع ہٹا دیں گے. علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے؟ نو سر. نہیں پڑھا جا رہا. حمزہ لگانا ہے شروع میں, حمزۃ الوصل. کس حرکت کے ساتھ لگاؤں؟ پیش. پیش کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ جو عین کلمہ ہے اس میں پیش ہے. آپ کہیں گے عین کلمہ تو ہے ہی نہیں اس میں. وہ عین سے مراد ہے درمیان والا حرف. ٹھیک ہے, اس میں پیش ہے تو آپ اس پہ پیش لگا دیں تو کیا بن گیا؟ ادخلی. ادخلی. کیا ترجمہ ہوگا ادخلی کا؟ وہ داخل. ادخلی کیا ترجمہ ہوگا؟ دخلہ کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ داخل ہوا. وہ داخل ہوا. یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا؟ ادخلی کسے حکم دے رہے ہیں؟ مونس کو. مونس کو جو سامنے ہے آپ کے, ہاں. اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم. ہاں تم داخل ہو. تم داخل ہو. ہاں. ٹھیک ہے, اتنے پیار سے حکم نہیں دیتے. ٹھیک ہے, یعنی تو داخل ہو. کیونکہ ایسے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ادخلی تو داخل ہو جا. تو داخل ہو جا. اچھا جی, اس سے پہلے اگر لگ جائے فا تو حمزۃ الوصل کی حرکت نہیں پڑھی جائے گی نا. تو کیا پڑھیں گے؟ فدخلی. بس تو داخل ہو جا. اچھا, یہ داخل ہونا جو ہوتا ہے نا, یہ ذرا 2 طرح کا داخل ہونا ہوتا ہے. ایک آپ داخل ہوتے ہیں مکان میں, مکان یعنی جگہ میں. میں کمرے میں داخل ہوا, واقعی بھی فزیکلی داخل ہوا کوئی, آپ نے داخل ہوتے دیکھا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا. میں تمہارے دل میں داخل ہو گیا. اب کوئی دیکھتا ہے دل میں داخل ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھ سکتا نا. یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو نظر آتا ہے بندہ, کمرے میں داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی دل میں داخل ہوتا نظر آئے گا؟ نہیں نا. تو عربی زبان اتنی پیاری زبان ہے کہ عربی زبان میں جہاں پر داخل ہوتا ہوا نظر آ جائے نا, داخل ہوتا ہوا نظر آ جائے, وہاں پر وہ فی نہیں لگاتا. عرب فی نہیں لگاتا. اور جہاں پر داخل ہوتا ہوا نظر نہ آئے وہاں پر وہ فی لگاتا ہے عرب. ٹھیک, قرآن مجید کے اس مقام سے یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. فدخلی فی عبادی. عبادی میرے بندے, میرے بندوں میں داخل ہو جا.
اب بندوں میں داخل ہوتے ہوئے کوئی دیکھ رہا ہے کسی کو یہ بندوں میں داخل ہونا کیسے؟ یعنی بندوں میں شامل ہونا تو الگ بات ہے، لیکن بندوں میں داخل ہو جا فزیکلی پاسبل نہیں ہے، فی لگا ہوا ہے. آگے الفاظ ہیں وَادْخُلِي، اور تو داخل ہو جا جنتی، میری جنت میں. یہاں پر فی نہیں لگا ہوا، تو جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے وہاں پر عربی زبان میں داخلہ کے ساتھ فی نہیں لگتا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. دلوں میں ایمان داخل ہوتے کہاں کسی نے دیکھا ہے جی؟ فزیکلی داخل ہوئے، فی لگا ہوا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ دونوں اس آیت میں آپ کو ملیں گے. اور یہ خطاب کس سے ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، ارجعی وہ بھی فعل امر ہے. رجع یرجعو سے ترجعینا، ترجعینا. دیں احمد کو مائک. احمد ترجعینا سے فعل امر بنانا ہے، شاباش. اس کو مجزوم کر لیں. کیا کروں؟ مجزوم مجزوم کروں؟ کرواؤ. ترجیح، نون ڈراپ کر دیں. نون ڈراپ کر دوں، نون ڈراپ کر دیا جی، اور یا کو کھول کے لکھ دیا جی. اب کیا کروں؟ علامت مضارع ہٹا دیں. علامت مضارع ہٹاؤں. پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا. کیا لگاؤں شروع میں؟ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل. کس حرکت کے ساتھ؟ زیر. زیر کے ساتھ. ارجعی، رجع یرجعو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. دیکھیں کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے مؤنث کا. دیکھیں آپ، ہر چیز آپ کو مؤنث نظر آئے گی. یہاں پڑھا ہے نا حرف ندا. یا کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر منادہ مؤنث ہو الف لام والا اور وہ ہے النفس، النفس مؤنث ہے، تو حرف ندا اور الف لام والے مؤنث اسم کے درمیان میں کیا لگتا ہے؟ ایتھا، لہذا وہ لگا ہوا ہے. یا ایتھا النفس، النفس مؤنث ہے لہذا اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی. المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تو لوٹ جا. اور ملا کر پڑھیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی. کہاں لوٹ جا؟ الی ربی کی، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، کی الی ربی کی، اپنے رب کی طرف. راضیتن مؤنث، راضی راضی، مرضیتن. ٹھیک ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے نفسوں کو بھی مطمئن بنائے، کیونکہ نفس کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں یہ وہ کیٹیگری ہے جو کامیاب کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا ہی کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو نفس لوامہ، نفس امارہ، اور پھر نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے، لوامہ جو آپ کو ملامت کرتا ہے. اور اگر آپ سدھر جاتے ہیں تو پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نفسوں کو جو ہے وہ مطمئن کرے. تو الحمدللہ جی فعل امر کے حوالے سے بہت ساری پریکٹس ہم نے کر لی ہے. میں نے جہاں نہیں پڑھا جاتا اس کی ایگزامپلس تو بے شمار آپ کے سامنے رکھی، جہاں پڑھا جاتا ہے اس کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے. اب ہم اپنے ٹاپک جو کہ مین ٹاپک ہے ہمارا فعل مضارع مجزوم، اس کو ختم کرتے ہیں. اور آخری حرف
جو فعل مضارع کو مجزوم یا اخف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں. فعل مضارع کو مجزوم یا اخف کرنے والا آخری حرف جو ہے وہ ہے جی لا. اینڈ ادر لا. اب ایک پیج آپ کو بنانا پڑے گا. لا لا کہاں کہاں استعمال ہوا؟ لا ہم نے استعمال کیا جب لائے نفی جنس پڑھا. لا ریب فیہ، وہ لا جو تھا وہ اسم کے ساتھ آتا تھا اور اس لا کی پہچان تھی کہ اس کے بعد اسم بغیر تنوین کے منصوب اور نکرہ نظر آتا تھا، لائے نفی جنس. اس کے بعد ہم نے لا پڑھا فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے، جو فعل مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا تھا. یذہبو وہ جاتا ہے، لا یذہبو وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا. یہ لا ایک اور آ گیا، لیکن یہ کون سا لا ہے؟ یہ فعل مضارع کو مجزوم کرے گا. جو نفی والا لا تھا وہ مجزوم کرتا تھا؟ وہ تو نہیں کرتا تھا نا. افلا ینظرون، لا ینظرون کوئی نون نہیں ہٹا ہوا، مرفوع استعمال ہوا مضارع. یہ جو لا ہے یہ فعل مضارع کو کیا کرے گا؟ مجزوم کرے گا. پہلے تو ہم اس لا کا نام نوٹ کر لیں کہ لا ہے کیا. اس لا کا نام کیا ہے؟ اس لا کا نام ہے جی لائے نہیں. لائے نہیں. اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ لائے امر. ٹھیک ہے، لام امر اوپر لکھا ہوا ہے، لام امر. تو لام اور لائے کو ہٹا دیں تو دو ٹرمینالوجیز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، امر اور نہیں. تو امر بالمعروف، نہیں عن المنکر. تو امر کے معنی ہے حکم دینا اور نہیں کے معنی ہے منع کرنا، روکنا. تو گویا یہ جو لائے نہیں ہے یہ روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے آئے گا. صحیح ہے؟ اور یہ فعل مضارع کو مجزوم کرے گا. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹاپک، جس طرح فعل امر ہم نے پڑھا تھا تو چھوٹا سا ٹاپک یہ بن جائے گا جی فعل نہیں. فعل نہیں، فعل امر حکم دینے کے لیے تھا. تھرڈ پرسن کو، فرسٹ پرسن کو لام امر کے ذریعے دیتے تھے، سیکنڈ پرسن کو امر بنا کے دیتے تھے. تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن سب کو منع کرنے کے لیے، سب کو روکنے کے لیے لائے نہیں استعمال ہوگا. سیکنڈ پرسن سے شروع کرتے ہیں. تذہبو کے کیا معنی ہے جی؟ تو جاتا ہے یا تو جائے گا. میں کہتا ہوں جی لا تذہبو، کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نہیں جاتا یا تو نہیں جائے گا. تو یہ لا کون سا ہے؟ لائے نفی. اگر لا کے بعد فعل مضارع مجزوم آ جائے، لا تذہب، تو یہ لا جو ہے لائے نفی نہیں ہے بلکہ لائے نہیں ہے اور یہ منع کرنے کے لیے آ رہا ہے. لا تذہب، تو مت جا. ٹھیک ہے؟ تو فعل امر ڈو تھا اور فعل نہیں ڈونٹ ہے. لا تذہب، ڈونٹ گو. سمپل ہے جی. فعل مضارع سے پہلے لا لگا دیں، فعل مضارع کو مجزوم کر دیں اور وہ فعل نہیں بن جائے گا. بنا لیں گے؟ بنائیں جی. صیغہ ہے تجلسو، تو بیٹھتا ہے یا تو بیٹھے گا. میں کہنا چاہتا ہوں تو مت بیٹھ. لا تجلس، لا تجلس، مت بیٹھ. میں کہتا ہوں لا تشرب، لا تشرب، تو مت پی. کیا نہ پی؟ الماء، پانی. کون سا؟ الباردہ، ٹھنڈا. تو ٹھنڈا پانی مت پی. میں کہتا ہوں لا تدخلو، جی تدخلو
کون سی کیٹیگری ہے 1 2 3 میں سے 2. لا تدخلو جی کیا ترجمہ؟ تم سب داخل مت ہو. لا تدخلو من باب واحد. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹو لا تدخلو من باب واحد. دیکھو ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا. ودخلو فعل امر ساتھ آ گیا. اور داخل ہونا کہاں سے؟ من ابواب. ابواب عاقل کی جمع ہے غیر عاقل کی؟ غیر عاقل کی. تو غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث. لہذا آگے ہے متفرقۃ. یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ. اے میرے بچوں ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکلوا. کون سی کیٹیگری ہے 1 2 3 2. اب تو پہچان ہو جانی چاہیے, اتنی دفعہ کی ہیں اب تو آپ پہچان لیا کریں. لا تاکلوا کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا تاکلوا مت کھاؤ, مت کھایا کرو یا مت کھاؤ. لا تاکلوا بالشمالی, شمال کے ساتھ مت کھایا کرو. شمال, شمال شین کی زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ کے لیے. لیفٹ ہینڈ شمال. اس کا اپوزٹ ہوتا ہے یمین. ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یمین رائٹ ہینڈ, شمال لیفٹ ہینڈ. شین کی زبر کے ساتھ لفظ بنتا ہے شمال. شمال, شمال کا اپوزٹ ہے جنوب. شمال کا اپوزٹ ہے جنوب. تو وہ جو شمال ہے نا وہ عربی میں نہیں ہے. عربی میں یا شمال ہے یا شمال ہے. ٹھیک ہے, شمال ہوگا تو لیفٹ ہینڈ, شمال ہوگا تو آپ کی ڈائریکشن. تو لا تاکلوا بالشمالی, بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. اس کی وجہ بتا دی, ان الشیطان, ان الشیطان بے شک شیطان, یاکلو کھاتا ہے, بالشمالی بائیں ہاتھ سے. لا تاکلوا بالشمالی, بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. ان الشیطان یاکل بالشمال, اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ بائیں ہاتھ سے مت کھایا کریں. بائیں ہاتھ سے اور مرضی کر لیں ہر کام, کھیل لیں, لکھ لیں. کھاتے وقت خاص خیال رکھا کریں کہ اپنا دایاں ہاتھ استعمال کریں. ہاں اگر آپ کا دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں, خدا نخواستہ نہیں ہے, تو پھر اسے آپ یہ حدیث نہ سنائیں. وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو آپ اسے حدیث سنائیں جی آپ سے نے فرمایا کہ لا تاکلوا بالشمال. ٹھیک ہے, تو جو قوانین ہے نا وہ لاگو کن پر ہوتے ہیں؟ کلیئر ہوگی نا بات؟ لے جی ایک حدیث آپ کے سامنے آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ادب پر قرآن مجید میں جو آیات موجود ہیں ان میں بھی لا نہیں استعمال ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا, لا ترفعوا, رفع بلند کرنا, لا ترفعوا مت بلند کرو. کیا بلند مت کرو؟ اصواتکم, اپنی آوازوں کو,
فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، پیچیدہ مرکب اضافی، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. ولا تجہروا، جہری نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو اونچی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اونچا بولنا. ولا تجہروا، اور مت اونچا بولا کرو، لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بالقولی، بات کرنے میں، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچا بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو جن کی آوازیں ذرا اونچی ہوتی تھیں، یعنی کچھ لوگوں کی آوازیں ویسی اونچی ہوتی ہیں، بولتے ہی اونچا ہے، تو انہوں نے اپنی آوازیں نیچی کر لی. حضرت عمر اونچا بولا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی آواز اتنی نیچی کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا، عمر اونچا بولو، کیا کہہ رہے ہو، مجھے آواز نہیں آ رہی تمہاری. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز ویسی کچھ اونچی تھی جیسے ہم میں سے کچھ لوگ بات بھی کر رہے ہوں تو لگتا ہے لڑ رہے ہیں. ٹھیک، فون پہ بھی ہم ماشاءاللہ ایسے بات کرتے ہیں، دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار ویسی بات، آواز تمہاری پہنچ رہی ہے. تو انہوں نے جب یہ آیات سنی تو انہوں نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا کمرے میں. انہوں نے کہا میرے تو اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، میں تمہارا کیا. یعنی بات جو ہم نے کی تھی نا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ اسے اپنے اوپر لاگو کرتے تھے. ہم آیت لے کے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نظر آئے ہمیں اور ہم اس پہ فٹ کر دیں. تو یہ فرق ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا کہ میرے بارے میں آیات نازل ہو گئی، میں تو ہلاک ہو گیا، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ نماز کے لیے تشریف نہیں لا رہے تو پوچھا کدھر ہیں وہ، پتہ کرو. پتہ کیا تو سچویشن سامنے آئی. تو پھر آپ نے انہیں بلایا کہ تمہارے بارے میں یہ نازل نہیں ہوئی، اور پھر آپ نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ تم تو جنتی ہو. لیکن کنسرن دیکھیں نا صحابہ کا. ہم کوئی بھی آیت سن لیں، کوئی بھی حدیث سن لیں، کبھی ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق کی ثلاثن، منافق کی 3 علامتیں ہیں. 3 علامتیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف جاتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت اس کے بعد رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں چوتھی علامت بھی بیان فرمائی کہ اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، پھٹ پڑتا ہے. اور فرمایا کہ جس میں یہ چاروں علامات ہیں وہ 100% منافق ہے. 3 ہے تو 75%، 2 ہیں تو 50%، 1 ہے تو 25%. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ لیکن ہم نے کبھی اپنے آپ کو منافق سمجھا؟ ہم بس اسٹیمپ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی علامت نظر آئے تو ٹھا منافق. آپ ڈاکٹر کے جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے کلینک میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے چارٹس لگے ہوتے ہیں اور ان میں علامات، سمپل سی بات ہے، آج کرونا، ڈینگی، علامات جو بھی ہیں وہ کبھی آپ نے دوسرے میں فائنڈ آؤٹ کی؟ آپ کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے تو آپ خود پریشان ہوتے ہیں، یار یہ کرونا کی علامت ہے. ٹھیک ہے. سانس میں پرابلم ہے، کرونا کی علامت ہے. وعدہ خلافی آپ نے کی، کبھی آپ نے آپ کو منافق سمجھا؟
جھوٹ بولا کبھی منافق سمجھا؟ کبھی گالی گلوچ کی اپنے آپ کو منافق سمجھا؟ دنیاوی طور پہ ساری علامتیں ہم اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں، یار یہ تو میرے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، مجھے تو کورونا ہو گیا. لیکن منافق کی علامتیں ہم سب دوسروں کے اندر ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ تم تو جنتی ہو. اس کے علاوہ قرآن مجید میں فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لا تنہر، سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قہر سے ہے، اس پہ غصہ نہیں کرنا. ہم غصہ بھی کرتے ہیں اور سائل کو ڈانٹتے بھی ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور جنت پکی ہے ہماری. لیں جی، فعل مضارع مجزوم ہمارا ختم ہو گیا، یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا. فعل ماضی اور مضارع دونوں کے میں الفاظ کچھ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، آپ کوشش کیجئے گا انہیں ٹرانسلیٹ کرنے کی. جی ذہبہ کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ گیا. اپنے مارکنگ کریں ساتھ ساتھ، جو لفظ لکھا ہے اس کا اگر ترجمہ آپ کو آتا ہے 1 نمبر لگا لیں، نہیں آتا تو 0 لگائیں، اور اینڈ پہ مجھے بتائیے گا کہ کیا مارکنگ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے؟ ذہبہ کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ وہ گیا. ما ذہبہ، وہ نہیں گیا. یذہبو، وہ جاتا ہے، وہ جائے گا. لا یذہبو، وہ نہیں جاتا، وہ نہیں جائے گا. ما یذہبو، وہ نہیں جا رہا یا وہ نہیں جاتا. لَيَذْهَبَنَّ، اس کا باپ بھی جائے گا، وہی ہے نا. سَيَذْهَبُ، سَيَذْهَبُ مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے، بس حال میں نہیں کرنا. سوف یذہب، مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے، حال میں نہیں کرنا. لا یذہب، آوازیں کم ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. وہ جاتا ہے، صرف حال میں ترجمہ ہوگا، لام لگ جائے تو حال میں ترجمہ ہوتا ہے. لن یذہب، وہ ہرگز نہیں جائے گا. ان یذہب، ان یذہب ترجمہ کر دیں، کے ساتھ کر دیں کہ وہ جائے. تاکہ کہاں سے آ گیا؟ کہ وہ جائے، اس کا جانا. کئی یذہب، تاکہ وہ جائے. لی یذہب، تاکہ وہ جائے، تاکہ وہ جائے. ٹھیک ہے؟ حتیٰ یذہب، یہاں تک کہ وہ جائے. لم یذہب، وہ ہرگز نہیں گیا. لما یذہب، وہ ابھی تک نہیں گیا. ان یذہب، اگر وہ جائے گا. لی یذہب، اسے جانا چاہیے. اذہب، تو جا. لا یذہب، وہ نہ جائے، وہ نہ جائے. لیں جی، اگر یہ سارے جملے آپ نے پریکٹس کر لی ہے، پورے نمبر کس کے ہیں؟ حسیب کون سا ہے؟ لا تذہب والا، یہ والا آپ نے کیا کر دیا ترجمہ؟
تذہب کے ساتھ کر دیا. میں نے اس لیے وہ سیکھا وہ رکھا نا کہ لائے نہیں جو ہے یہ سب سیکھوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. چلیں ایک غلطی حسیب کی نکلی ہے جی صرف. 2 غلطیوں والے کون تھے؟ 2. 3 والے؟ 4 والے؟ 20 والے؟ دیکھیں جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. تو شکلیں ماضی اور مضارع کی جو پاسبل تھیں، ٹھیک ہے، ان پہ غور کریں، گھر جا کے دیکھیں. یہی کچھ ہے سب کچھ. آپ کا فعل یہی ہے. اگر یہ آپ کا پکا ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہے. فعل مضارع مجہول ہمارا ٹاپک رہتا ہے. اس کے بعد مزید فی ابواب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور مین رولز میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں. باقی دیکھیں بار بار وہی چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باقی کورس کو بھی آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.